السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ہمیشہ سے یہ سنتا آیا تھا کہ غلط کاموں کا انجام غلط ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بس کتابوں میں لکھی گئی باتوں جیسا لگتا تھا۔ لیکن حقیقت جب مجھ پر گزری تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ میں دوبارہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتا تھا۔ میرا نام ثاقب ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے اور ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہونے کی وجہ سے ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ زندگی میرے لیے ہمیشہ سے ایک مہربان صاحبان جیسی رہی تھی۔ میں جو چاہتا پا لیتا، جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ میری ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں تھا، لیکن پہلے پہل تو میں نے اس چیز کو اپنا وہم گردان لیا کہ ماں تو جو بھی ہو، حال میں ہو، جیسا بھی ہو، اپنے بچوں سے ہمیشہ محبت ہی کرتی ہے۔ کئی بار میں اس چیز کو اپنا وہم گردان دیا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے اماں زیادہ پیار بڑے بھائی سے کرتی ہوں، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ لیکن یہ چیزیں میرے بچپن تک ہی ٹھیک تھیں۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس چیز کا احساس ہوتا گیا کہ جیسے جن چیزوں کو میں وہم کہہ کر ٹال رہا تھا وہ وہم نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں میرے ساتھ یہی ہوا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں اپنی سگی ماں کے رویے کا شکوہ اپنے باپ سے کس طرح کر سکتا تھا؟ اگر کرتا تو یقیناً دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، یا ابا بھی مجھے یہی کہہ کر ٹال دیتے کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی تھی ہی نہیں کہ میرا بڑا بھائی اماں کی آنکھ کا تارا تھا، اور میرے ساتھ اماں نے کبھی ویسے پیار نہیں کیا تھا، لیکن وہ میرا خیال رکھ لیتی تھی۔ میری چھٹی حص ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ کہہ کر ٹال دیا کرتا تھا کہ سب کچھ سامنے ہی تو ہے، مجھ سے کیا چھپا ہوا ہوگا۔ یہ میرے بچپن کی ہی بات ہے کہ میرا بڑا بھائی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، تو میں نے بھی دیکھا کہ اماں کا رویہ شاید بھائی کے ساتھ اسی وجہ سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ بہت لائق فائق ہے اور سب کی آنکھوں کا تارا بھی، اسی لیے کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے اس کی زیادہ اہمیت بنی ہوئی ہے۔ ہمیں تو میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ میں بہترین نمبر لے کر امتحانات پاس کروں گا۔ جب میری بھی پوزیشن آئے گی تو یقیناً اماں مجھ پر بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی اور مجھے بھی یوں ہی توجہ دیں گی۔ چونکہ میں بچ جاتا تو میرے لیے اس دنیا میں بس میری ماں کی زیادہ محبت اور زیادہ توجہ ہی اہمیت کی حامل تھی۔ پہلے میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کھیل کود میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ اماں جب مجھے پڑھتا دیکھیں گی تو بہت خوش ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ اماں مجھ پر کبھی بھی اس طرح خوش نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ میرے بڑے بھائی کی خوشیوں پر خوش ہوتی تھی۔ ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی تھی کہ جو ابا ہمارے ارد گرد موجود ہوتے تب اماں میرے ساتھ بہت پیار سے رہا کرتی تھی اور میرا بھائی نظر انداز ہو جایا کرتا تھا، تو تب مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید اماں ابا کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں، لیکن پھر میں اس بات کو خود ہی جھٹلا دیا کرتا تھا کہ اماں ایسا کیوں کریں گی۔ پھر میں سوچتا تھا کہ شاید اس ٹائم ابا کی توجہ بڑے بھائی پر ہوتی ہے، اس لیے اماں کا دھیان خود بخود مجھ پر چلا جاتا ہے۔ ہر وقت 100 طرح کے خیالات میرے دماغ میں چلتے رہتے تھے۔ اماں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی تو میں چڑچڑا سا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اماں کو بتاؤں کہ آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے میں کسی اور چیز پر توجہ دے ہی نہیں پا رہا ہوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک عجیب سی جھجک آ گئی تھی۔ میرے اور اماں کے درمیان فاصلے آنے لگے تھے اور ہم دونوں کو شاید اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا، بہت فرق پڑ رہا تھا، لیکن ہم دونوں شاید ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ میں خود بخود ان سے ناراض ہوتا اور ان کے منانے سے پہلے ہی مان جایا کرتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اماں مجھے منائیں گی نہیں۔ میرے اندر احساس کمتری کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھیں۔
دن رات محنت کرتا کہ شاید اماں کی توجہ مل جائے، مگر نہیں مل رہی تھی۔ پھر یہ بھی خیال آتا تھا کہ جب میری پوزیشن آ جائے گی تو اماں یقیناً مجھ پر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ میں دن رات بغیر سوئے محنت کرتا رہا۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہو گئے، چونکہ 5ویں کے امتحان تھے اور بورڈ کے امتحان تھے، اس لیے مجھے محنت بھی کچھ زیادہ کرنی پڑی تھی۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی کہ اگر مجھ سے پہلے بڑے بھائی کے امتحانات ہوتے تو اماں اس کے لیے رات کو دودھ بھی لایا کرتی تھی، اور کھانے پینے کی باقی اشیاء بھی، کہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو گھر میں ایک الگ ہی قسم کا ٹریٹمنٹ دیا جانے لگتا تھا جب اس کے امتحانات شروع ہوتے تھے، جبکہ میری طرف ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے بارے میں بھی ان کو پتا تھا کہ میرے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور میں دن رات محنت کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، تو وہ سرسری سا بس پوچھ لیتی تھیں کہ پیپر کیسا ہوا ہے۔ ایک نارمل انداز ہوا کرتا تھا، کوئی بھی والہانہ اور وارفتگی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اماں سے پوچھوں کہ آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ ہم دونوں بھائی آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ مجھے اس کے جتنی محبت کیوں نہیں دیتی؟ اب کیوں میرے ساتھ ستیلے بچوں والا سلوک کر رہی ہیں؟ لیکن حقیقت سے ابھی میں ناواقف تھا، تو شاید یہ باتیں میرے ذہن میں آنا عام سی بات تھی۔ میں نے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی، بورڈ میں میری 12ویں پوزیشن آئی تھی، جبکہ اسکول میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ میں بہت خوش تھا اور مجھے لگا تھا کہ اماں بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی، لیکن جب ان کو علم ہوا تو ایک بار تو ان کا رنگ فک ہو گیا کہ جیسے ان کو یقین ہی نہ آیا، اور مجھے لگا کہ شاید ان کو واقعی یقین اس وجہ سے نہیں آیا کہ ان کا بیٹا بھی اتنی اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑا لیے اور بس اتنا کہا کہ بہت مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، لیکن میں ان کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا کہ انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری محنت پر پانی پھر گیا ہو، سب کچھ رائیگاں چلا گیا ہو، کیونکہ میں نے تو صرف اماں کی توجہ کے لیے سب کیا تھا، اور میری نظریں اپنے ان ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں جن کو اماں نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو آخر خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیوں مجھ سے یوں بھاگتی تھیں؟ جہاں میں ہوتا وہ وہاں سے دور کیوں ہو جاتی تھیں؟ وہ کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی؟ بہت سے سوالات تھے۔ میں نے بورڈ میں پوزیشن لی تھی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میرے بڑے بھائی نے جب صرف اسکول میں پوزیشن لی تھی تو اماں نے اسے گلے لگایا تھا، اسے بہت پیار کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے تم پر بہت فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمارا نام روشن کرو گے۔ ابا بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور سب نے اس روز باہر کھانا کھایا تھا۔ گھر کا ماحول اس روز زندگی میں پہلی بار اتنا روشن ہوا تھا، جبکہ اماں کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا کہ میں نے اسکول میں ہی نہیں بلکہ میں نے تو بورڈ میں بھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اماں کا یہ رویہ اب میری سمجھ سے واقعی میں باہر ہو گیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے بھائی نے مجھے مبارکباد دی۔ وہ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن اماں کی طرح ناخوش بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم تو محنت کر رہے تھے، تو مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی پوزیشن تو تم بورڈ میں لے کر ہی رہو گے۔ اس کے بعد ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی اور کیک تھا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ابا تو بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے نظروں سے ہٹائیں، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کر دیں۔ کہہ رہے تھے تم نے میرا نام واقعی میں روشن کر دیا ہے۔ میں نے اب اماں کی طرف دیکھا اور میری ساری خوشی ایک بار پھر سے ملیا میٹ ہو گئی، کیونکہ اماں بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے کہ جس کا اپروول ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے اپروول کے بغیر ہم بالکل بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اس کے اپروول پر ہی ہم خوش یا اداس ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی میں وہ شخص اماں تھیں۔ سارے خاندان نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ سب بہت خوش تھے، کیونکہ خاندان کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات تھی کہ میں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن میری خوشی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔
وہ بے مول ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے بیٹھوں اور پوچھوں کہ میری کون سی بات آپ کو خوش کرے گی، اور میں بس وہ بات اپنے اندر فوراً پیدا کر لوں۔ اگر کوئی کامیابی ہے تو میں فوراً وہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، بس میری ماں ایک بار میرے ساتھ خوشی سے بات کر لے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں نے جو مشکل سے پڑھنا شروع کیا تھا، اس کے بعد میرا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے بس اپنی ماں کی توجہ چاہیے تھی اور مجھے وہی نہیں مل رہی تھی۔ اس وجہ سے میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے ہی بھائی سے حسد کرنے لگا تھا اور دل چاہتا تھا کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا اور مجھے ماں کی زیادہ توجہ حاصل ہو سکتی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان کون تھا، تو میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا کہ وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس کو میری ماں کا پیار نصیب ہے۔ اب میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں ماں کے لیے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب ماں کو ہی سب میں دلچسپی نہیں تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک ماں کا اپروول سب سے زیادہ اہم تھا، جبکہ میری ماں کے نزدیک میری شاید کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جب میں یہ سنتا کہ ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا، تو میرے دل میں یہ خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے علم نہ ہو یا ماں میرے سامنے اظہار نہ کر سکتی ہو، لیکن اسے مجھ سے بہت محبت ہو۔ لیکن جب میں اس کا رویہ دیکھتا، اس کا رد عمل دیکھتا اور اس کی اپنے لیے بے حسی، لاپرواہی اور بے توجہی دیکھتا، تو میری خوش فہمیوں کا بت فوراً پاش پاش ہو جایا کرتا تھا۔ اب میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے عجیب و غریب لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں ایک ایسی دکان پر بیٹھنے لگا جہاں آوارہ لڑکے بیٹھتے تھے۔ شروع میں مجھے یہ غلط لگتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں دیر سے گھر جایا کروں گا تو ماں کو فرق پڑے گا، لیکن اماں کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہی دنوں میں میری زندگی ایک دم سے بدل کر رہ گئی تھی۔ جو زندگی میں ذرا سی روشنی کی رمق تھی وہ ختم ہو گئی تھی، کیوں ایک شام جب میں گھر آیا تو میرا بھائی بہت پریشان تھا اور جبکہ اماں رو رہی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ ابا کا نمبر بن جا رہا ہے اور میں مسلسل کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر نمبر نہیں لگ رہا۔ تو میں نے کہا شاید وہ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں سروس نہ ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا دل ویسے بھی گھبرا رہا ہے۔ میں نے اپنے نمبر سے ابا کو کال کرنی شروع کی تو نمبر بند تھا، اور مجھے بھی اب ٹینشن شروع ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تبھی ایک اور انجانے سے نمبر سے میرے بھائی کے فون پر کال آئی۔ اس نے فوراً کال پک کی تو وہاں سے بتایا گیا کہ آپ کے ابا کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابا ہمارے لیے بہت زیادہ اہم تھے، اور میرے لیے تو ضرورت سے زیادہ اہم تھے کہ اس گھر میں شاید وہی تھے جو بس مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے اور جلدی سے اسپتال پہنچے۔ وہاں تھوڑی دیر ہم نے انتظار کیا تو ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا اور خون کافی زیادہ بہہ گیا ہے۔ ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں۔ لیکن اس ٹائم ہم اتنے پریشان تھے کہ دعا ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ بس ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ابا کو کچھ نہ ہو، لیکن پتہ نہیں تڑپ کر مانگی گئی دعا بھی کیوں قبول نہ ہو سکی۔ اس میں بھی یقیناً کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ ہم ساری رات وہاں بیٹھے رہے اور ڈاکٹر نے ان کو ICU میں رکھا۔ ان کا آپریشن کیا گیا، لیکن تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں اور ابا کی روح پرواز کر گئی اور ہماری روح پر ایک نا ختم ہونے والا زخم لگ گیا۔ ہم سب کو یقین نہیں آ رہا تھا، تینوں بے حال ہوتے زمین پر جیسے گر ہی گئے تھے۔ میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ کربناک منظر یہ تھا کہ اماں نے میرے بھائی کو ساتھ لگایا، جبکہ آج کے روز بھی اس نے مجھے سینے سے نہیں لگایا تھا، حالانکہ آج کا دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ابا کی موت کا بلا شبہ ہم سب کو بہت دکھ تھا، لیکن اماں نے اگر میرے بڑے بھائی کو گلے لگایا تھا، وہ تو بڑا تھا، وہ اس کو سنبھال سکتا تھا۔ میں تو چھوٹا تھا، ابا کا لاڈلا بھی تھا۔ 100 طرح کی باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں۔ میں دوہری اذیت میں تھا اور ان باتوں کو جھٹکنا میرے لیے بہت مشکل امر تھا۔
اس کے بعد ابا کی میت کو لے کر ہم گھر آ گئے۔ ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ابا جن کو ہم نے مسکراتے ہوئے صبح رخصت کیا تھا، وہ شام کو یوں گھر لوٹ کر آئیں گے کہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں ابا کی چارپائی پر سر گرائے بیٹھا رہا اور پتہ بھی نہیں چلا کب جنازے کا وقت آ گیا۔ سارے معاملات خاندان کے مردوں اور میرے بڑے بھائی نے دیکھے تھے، کیونکہ اس وقت میں ذہنی کیفیت میں ہی نہیں تھا۔ میرے بڑے بھائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ابا کی اچانک موت نے مجھے بالکل ہی تنہا کر دیا تھا۔ ان کو گئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں پہلے سارا دن باہر بیٹھا رہتا تھا، لیکن اب میرا باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ پڑھائی سے میرا ایسے ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کالج جانا چھوڑ دیا، کیونکہ پہلے میں صرف ابا کا دل رکھنے کے لیے پڑھ لیتا تھا، لیکن اب تو میرا اس گھر میں کسی کو خیال نہیں تھا، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے بھی اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ ہم سب انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی ایک شخص کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے خواب تو ہوتے ہی ہیں، مگر وہ خواب کہیں نہ کہیں ہمارے اپنوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں جان ہوتی ہے اور ہم ان کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم جینا چاہتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی زندگی تو کوششیں کرنے کا ہی نام ہے۔ سو جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا تو مجھے علم ہو گیا کہ اب میں تنہا رہ گیا ہوں اور کسی کو بھی اس دنیا میں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرا بھی گھر سے باہر نکلنے کا تو کیا، کمرے سے باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں عجیب سا انسان بن گیا تھا۔ ایک روز میں آدھی رات کے وقت اچانک آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے یہ محسوس کر کے زمین ہی نکل گئی کہ کسی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں بہت بری طرح ڈر گیا تھا اور اپنی سانس بھی روک لی۔ میں چیخنا اور چلانا چاہ رہا تھا، مگر آواز گلے سے نکلنے سے انکاری تھی۔ بہت ہمت کا مظاہرہ کرنے کے بعد میں نے اپنی ایک آنکھ کھولی تو اگلا منظر دیکھ کر میں سانس لینا بھول گیا تھا کہ اماں میرے کمرے میں موجود تھیں اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں بے یقینی سے ان کو دیکھ رہا تھا، مگر آنکھیں بند کیے وہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی مجھے ان کی آنکھوں میں ذرا سی حرکت محسوس ہوئی کہ جیسے اب وہاں کھولنے لگی ہیں، تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری جاؤں پاؤں کے انگوٹھے سے نکل رہی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں مجھے سوتے ہوئے پیار کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھی رہیں اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے مدتوں کے بعد سکون ملا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے اسی سکون کی تلاش میں تو میں مر رہا تھا۔ اس کے بعد اماں کمرے سے چلی گئیں اور مجھے ایک دم سے کمرے میں ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے اپنے گالوں پر نمی سی محسوس ہوئی جو میری آنکھوں سے نکلنے والے نمکین پانی کی وجہ سے تھی۔ میں خوشی سے رو رہا تھا اور بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا اور جب میں صبح اٹھوں گا تو ماں مجھے گلے لگا لیں گی، لیکن یہ میرا ایک وہم تھا۔ میں اٹھا تو مجھے آج کی صبح کافی منفرد لگی۔ میرا چہرہ کافی چمک رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے دنیا پالی، اور ویسے بھی میں نے دنیا نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پا لیا تھا کہ میری ماں نے مجھے میرے ہوش و حواس میں پہلی بار چوما تھا، پہلی بار مجھے یوں پیار کیا تھا، اور وہ بھی تب جب میں سو رہا تھا۔ مجھے اب محسوس ہوا کہ شاید جب میں سوتا تھا تو وہ مجھے یوں ہی پیار کرتی تھی، تبھی تو اتنے غم کے باوجود بھی مجھے اتنی گہری نیند آ جایا کرتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ معمول کی طرح اپنے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ میں کچن میں گیا، ان کو سلام کیا تو انہوں نے سرسری سا سلام کا جواب دیا۔ مجھے اب کی بار حیرانی ہوئی کہ رات کو تو انہوں نے مجھے اتنا پیار کیا تھا، تو اب کیا ہوا؟ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے میرے لیے ناشتہ بنا دیا اور کالج جانے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے وجہ پوچھیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں بہت زیادہ الجھ گیا تھا کہ وہ رات کو پیار کرنا کیا تھا، اب وہ کیسے انجان بن رہی تھی۔ مجھے اب گھر میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں گھر میں ہی موجود تھا۔ ویسے تو کافی زیادہ دوست تھے،
لیکن بہترین دوست ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ میرا دوست عدنان ہی تھا۔ اور ایک دن اس نے مجھے پریشان دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو میری نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ یار کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا میری یار، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھ ہیں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں کا رویہ بچپن سے ہی میرے ساتھ بہت عجیب سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں بچپن سے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مر رہا ہوں، لیکن ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شاید یہ سب باتیں جانتی ہیں، مگر پھر بھی وہ کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا کیا ان کا رویہ تمہاری ساتھ ستیلی ماں جیسا ہے؟ تو میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے مزید پوچھا کیا وہ تمہارے اوپر ستیلی ماؤں کی طرح ظلم کرتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ مجھ پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتی، لیکن وہ مجھے توجہ نہیں دیتی، مجھ سے اس طرح پیار سے بات نہیں کرتی جیسے میرے بھائی سے کرتی، تو شاید اس سے زیادہ ظلم وہ میرے ساتھ کر نہیں سکتی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری ستیلی ماں ہی ہوں۔ ایک پل کو میرے اوپر جیسے آسمان ہی گر گیا تھا۔ پھر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ستیلی ماں ہوتی تو مجھے معلوم ہو جاتا، مجھے ان سے شدید محبت ہے اور مجھے خون کی کشش محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا تمہیں پھر اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا یار میں نے سب کر لیا، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا۔ میرا بڑا بھائی تعلیم کے لیے شہر چلا گیا تھا، اسی وجہ سے گھر پر ہم دونوں ہی ہوا کرتے تھے، مگر گہری خاموشی تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اماں کی توجہ کا مرکز میں بن جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اماں کا یہ بے حسی کا خول نہیں ٹوٹ سکا تھا۔ میں نے بھی پڑھائی وغیرہ پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی، بلکہ میں نے تو کالج ہی چھوڑ دیا ہوا تھا، اور میں دیر سے گھر جاتا تھا کہ شاید اماں کو فرق پڑے گا، وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ یہ تم نے کیا عادات اپنا لی ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میری ہر سکیم الٹی چلی جا رہی تھی۔ میں بھی عجیب و غریب قسم کے لوگوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اماں کو شاید اس کی خبر بھی تھی، مگر انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی، اور اب میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کو مکمل طور پر برباد کر دوں، تاکہ میری بربادی دیکھ کر ہی صحیح اماں کو مجھ پر ترس تو آئے۔ ہم ہمیشہ اپنوں کے لیے خود کو آباد اور برباد کرتے ہیں، تو میں نے بھی ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زندگی کے تقریباً 3 سال گزر گئے اور میں آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا، ان کی جیسی ہی عادات اپنانے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی ایک اچھی نوکری پر لگ گیا اور اماں نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چھان بین کر کے ایک بہت اچھی لڑکی اس کے لیے چن لی گئی۔ چونکہ دنیا والوں کی نظروں میں تو ہمارا رشتہ کافی اچھا تھا، اس لیے بھائی کی شادی کی خوشی مجھے ہوئی تھی، کیونکہ میرا بھائی کے ساتھ تعلق اگر بہت والہانہ نہیں تھا تو کوئی نفرت والا رشتہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نارمل سا رشتہ تھا، ایک دوسرے کے درد اور تکلیف محسوس کر لیا کرتے تھے۔ دھوم دھام کے ساتھ بھائی کی شادی ہو گئی، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ ماں کا رویہ میرے ساتھ نہیں بدلا تھا، اور ایک روز ہم پر ایک بار پھر سے قیامت ٹوٹ پڑی جب میرے بڑے بھائی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ برا حادثہ اس کی جان لے گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا تو ٹوٹ ہی گئے تھے، لیکن میری بھابھی کا بھی برا حال تھا۔ اس کے جانے کے بعد بالکل ہی تنہا ہو گئی تھی۔ اماں نے اس سے کہا کہ تم چاہو تو میکے واپس جا سکتی ہو، کیونکہ تم جوان ہو اور دوبارہ شادی کر سکتی ہو، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس گھر سے میری انگنت یادیں وابستہ ہیں اور میں ان کے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ تو اماں نے اسے کہا کہ میرا دوسرا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا، تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تم کیسے یہاں پر رہو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پارلر کا کام آتا ہے، میں وہی کر لوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے پارلر کا کام شروع کر لیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی کی موت کے بعد تو مجھے ماں کی توجہ مل ہی جائے گی، مگر پھر بھی ممکن نہ ہو پایا۔ وہاں بڑی خوبصورت لڑکیاں پارلر میں آیا کرتی تھیں اور مجھے بڑا لطف آتا تھا۔ میں نے وہاں پر کیمرہ لگا دیا، میں ان کی ویڈیو ریکارڈ کرتا اور ان کو بلیک میل کرنے لگا، اور یوں میں پیسے کمانے لگا۔ کیونکہ میرے پاس اور کوئی ہنر تو تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے ہی پیسے کما لوں۔ وہ بیچاری مجبور ہو جایا کرتی تھی اور مجھے پیسے دے دیا کرتی۔
اور یوں میری زندگی کا سرکس چلنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے کیمرہ آن کیا تو اس میں بھابھی تھی اور وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم گھبرا گیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ بھابھی نے مجھے مسکرا کر کیوں دیکھا، جبکہ ان کو علم ہو چکا تھا کہ میں گھٹیا کام کر رہا ہوں۔ اگلے دن میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے تم پر غصہ آیا تھا، لیکن جب علم ہو جائے کہ تم ایک ناجائز اولاد ہو تو پھر سوچا کہ تم یہی کر سکتے ہو۔ تب مجھے تم پر ترس آیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں مسکرا کر دیکھا تھا۔ جو قابل رحم ہو ان کو مسکرا کر ہی دیکھنا چاہیے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی سچ ہے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میرا تو دماغ معاف ہو گیا۔ اسی روز اماں میرے کمرے میں آئی تو میں چونک کر ہی رہ گیا، کیونکہ اماں میرے کمرے میں مدتوں ہوئی آنا چھوڑ چکی تھی، بلکہ اس روز کے بعد میں نے دوبارہ کبھی اماں کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ خواب تھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے گہری سانس لی اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے ان سے پوچھا، جی آپ کو کوئی کام تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے کام تھا، بیٹھو۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد وہ بھی بیٹھ گئے اور کنارے پر ٹک گئے تو میں ان کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، اگر تم اس لیے خود کو برباد کر رہے ہو کہ مجھے تکلیف ہوگی تو تم اس میں کامیاب ہو رہے ہو۔ میں نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ مجھے ایک دم سے صدمہ سا لگا، کیونکہ یہ ایسی باتیں انہوں نے میرے ساتھ پہلی بار کی تھی۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، تم جاننا چاہتے ہو میں تم سے ہمیشہ لاپرواہی کیوں برتتی رہی؟ میرا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا تھا تو انہوں نے کہا، کیا جو میں بتاؤں گی وہ سننے کا حوصلہ تمہارے اندر ہوگا؟ تو میں نے فوراً کہا، جب میں آپ کے اتنے عجیب و غریب رویے برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی محبت کے بغیر ساری زندگی گزار سکتا ہوں، تو میں کچھ بھی برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے تاکہ مجھے صبر تو آ جائے نا۔ میری ماں میرے ساتھ اتنی کھچی کھچی کیوں رہتی ہیں؟ کیوں ساری زندگی مجھے اپنی محبت سے محروم رکھا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا، جیسے بہت زیادہ حوصلہ جمع کیا ہو یہ بتانے کے لیے۔ پھر کہنے لگی کہ تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے ایک دم زمین نکل گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر صدماتی نظروں سے ان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا رہا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مذاق کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں تمہارے ابا کی پہلی بیوی تھی اور ہماری شادی خاندان والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور 2 سال کا تمہارا بڑا بھائی ہو گیا تھا۔ ہم آپس میں بہت کچھ دیکھے۔ ایک روز اچانک تمہارے ابا گھر پر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اول تو مجھے یقین نہیں آیا۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہوتی تو میں پھر بھی یقین کر لیتی کہ تمہارے ابا کو شادی کی ضرورت تھی، لیکن ہماری زندگی تو بہت مکمل تھی، پھر ان کو شادی کی کیا ضرورت تھی؟ کتنا عرصہ مجھے یقین نہیں آیا، اور پھر جب یقین آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارے ابا نے مجھے کہا کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے اور اس کے گھر والوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ ان کو لگا کہ شاید ہمارا آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے، وہ اس کو مار دینا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، ورنہ میں محبت تمہیں سے کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں ایک عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شادی کے علاوہ 100 طرح کے حل نکل سکتے تھے۔ اس کے بعد جب تم پیدا ہوئے تو مجھے تم سے ہی نفرت ہو گئی، کیونکہ مجھے اس سے پہلے لگا تھا کہ شاید میں کوئی حل نکال لوں گی، لیکن میں حل نہیں نکال سکی۔ مجھے لگا کہ اب تو کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ پھر تمہاری ماں ایک روز تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اور تمہارے ابا سے اس نے خلا لے لیا اور کہیں اور پر شادی کر لی۔ اس نے مجھے خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، یہ بیٹا میں تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں، اس کے ساتھ کبھی ستیلی ماؤں جیسا سلوک مت کرنا۔ اور سب کو یہی لکھا کہ شاید تم اس کی ناجائز اولاد تھے جس کو وہ چھوڑ کر چلی گئی، لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے تم اس غم سے باہر نکل آؤ۔ تم مجھے عزیز ہو کیونکہ میں نے تمہیں واقعی پالا ہے۔ میں کبھی تم پر وہ حق نہیں رکھتی
جتا سکتی، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ میں ایک عورت تھی اور اتنی باظرف نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا۔ اور تمہیں جان کر یہ صدمہ لگے گا کہ جو تمہاری بھابھی ہے وہ تمہاری بہن ہے، یعنی اس ماں کی بیٹی ہے جس نے تمہیں جنم دیا۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ہی گر گیا۔ تم شاید میرے احساسات نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں تم سے محبت کرتی رہی ہوں، تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں۔ یہ جھجک میرے اندر تھی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکی، لیکن اپنی اولاد جب کھو دی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری طرف آنے میں بہت دیر کر دی، لیکن میں خود کو تمہارا مجرم سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر تمہاری سگی ماں یہاں سے گئی ہے، اس گھر سے گئی ہے، تو اس کی قصوروار فقط میں ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہارا بھی اچھا ہی چاہا ہے، لیکن اب جو تم کر رہے ہو بہت غلط ہے، اور اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے ساتھ جھوٹ بول کر نہیں چلنا چاہتی تھی، آج میں سچ بتا چکی ہوں۔ تم مجھ سے نفرت کر سکتے ہو، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ان کو معاف کر دیا تھا کہ ان کا بھی قصور نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر چھوڑ گئی۔ وہ چاہتی تو میں ان سے ملوں، لیکن میں مل نہیں سکا تھا۔ ہر غلط کام کے لیے میں نے معافی مانگ لی۔ بھائی کی بچی ہوئی تھوڑی جمع پونجی تھی، اس سے میں نے دکان ڈال لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی سگی ماں سے ایک بار مل لوں، لیکن میں نہیں مل سکا تھا۔ لیکن میں اپنی بہن کے گلے لگ کر بہت رویا تھا اور اس کو بتایا تھا کہ زندگی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک دن مجھے علم ہوا کہ میری سگی ماں بہت بیمار ہے۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا باپ شاید تم سے محبت کرتا تھا، جبکہ تمہاری ستیلی ماں کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ میری وجہ سے ہر ٹائم روتی رہتی تھی، تو میں نے اس وجہ سے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں کسی کی بددعائیں نہیں لے سکتی تھی، اور دل پر پتھر رکھ کر میں تمہیں وہاں پر چھوڑ آئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تمہارا اصل گھر وہی ہے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اس کہانی میں ولن میں ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے حالات نے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کے ہاتھوں پر سر رکھ دیا اور رونے لگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، میں ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا، اور اب شاید میں کبھی جڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ میں نے ہمیشہ کہانی کو جاننے میں بہت دیر کی، کبھی اس کے دونوں رخ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ وہی دیکھا جو مجھے نظر آیا۔ کاش میں ان دونوں سے وقت پر پوچھ لیتا تو آج حالات تھوڑے مختلف ہوتے۔ کیسی لگی آپ کو میری زندگی کی کہانی؟ کیا آپ کو کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ کو کوئی سامنے والا غلط لگ رہا ہو، لیکن جب آپ اس کی جانب کی کہانی سنیں تو آپ کو اس پر غصہ نہیں بلکہ رحم آئے؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔